अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार जीटीवी के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। 8 बजे हम यही बात कर रहे थे कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उस कानून साजी के बाद वो जो बिल पास हुआ है आज नेशनल असेंबली के अंदर, जिस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाया गया है, उसके एक तो वो मामलात हैं जो कि लीगल इशूज़ हैं, यानी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात होने चाहिए कि वो होल एंड सोल जो मर्जी जिस चीज़ के ऊपर भी सुओ मोटो एक्शन ले लें, साकिब निसार साहब की तरह या फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह एक्सट्रीम जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ चले जाएं, कि उनको रोकना और ब्रेक लगाना और ये मुतय्यन करना कि बेसिकली उनकी डोमेन क्या है और वो कब हद पार करके किसी और की डोमेन में चले जाते हैं वो कैसे देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ टाइमिंग और तरीकाकार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है, जिस टाइमिंग पे पास किया, वो टाइमिंग है जहां मरियम नवाज साहिबा ये फरमाती हैं कि अदालत के अंदर या इंसाफ के दोनों तराजू के जो पल्लड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। वो जरा क्या कहती हैं। और कल राना तनवीर साहब ने, मैं पूरी गुफ्तगू नहीं सुनाऊंगी, आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा मॉरल गिरावट हो चुकी है सोसाइटी की, लेकिन क्या क्या कहा जरा क्विकली सुने कि हमारे सियासतदान इस टाइम पे सियासत को किस नहज पर ले गए हैं। इसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब वाली बात भी सुने। इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करवा दो। एक तरफ नवाज शरीफ की थोक के हिसाब से पेशियां और दूसरी तरफ इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें। वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है ना, तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे। अब जो जिस सतह पे वो मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी हो जाएंगे। हमने तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते, आज मेरी बीवी वहां पे अकेली थी, तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। तुम तो एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आपको अंदाजा होता है कि ये जो कानून साजी हो रही है, ये चाहे इसका मतन ठीक हो, लेकिन इस कानून साजी के अंदर जो पीछे इंटेंशन है, और इंटेंट बड़ा मैटर करती है, वो किस किस्म की है। और इससे पहले नैब की तरमीम आपके सामने ही है, तो मैंने कहा कि आज जरा इस लीगल इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर तो भौचाल है ही है, माशी तौर पर हम शदीद अबतरी का शिकार हैं, और अब लॉ फेयर जो है वो भी इस कदर आगे बढ़ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया है। कोई एक तरफ जो कि हम लोग सुकून से चल रहे हो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, हमारे साथ हाफिज हसन खोकर साहब मौजूद हैं, ही इज अ सीनियर लॉयर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एंड नवीद हयात मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, आप दोनों ने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में तो हम बड़े फॉर्मेलिटी से बात कर रहे थे, अब जरा हम थोड़ा सा कंफर्टेबल और रिलैक्स होकर बात करेंगे और हम सीधे सीधे बात करेंगे। मुझे बताएं हाफिज साहब, ये क्या किया है पार्लियामेंट ने? ठीक किया है? कितने सारे बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, आजम नजीर तारड़ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के वकील हैं, ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल वगैरह से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कशन तो की होगी। ठीक किया? देखें, इसके दो एस्पेक्ट्स बड़े हैं। एक तो एस्पेक्ट इसका ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है पार्लियामेंट का काम ये है कि लेजिस्लेट करना, और उसकी अनफेटेड पावर्स हैं कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट वो लेजिस्लेट कर सकती है। दूसरा उसके अंदर हमारा जुडिशरी है, या आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स हैं, उनका काम ये है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना और ये देखना कि इस मुल्क के अंदर जो लेजिस्लेशन की जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट करती है या नहीं करती है। ये तो दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, और दोनों की इज़्ज़त व तकरीम उसी वजह से होती है सोसाइटी के अंदर कि जब दोनों इदारे डिलीवर कर रहे हों, कि पार्लियामेंट अपना भरपूर काम कर रही हो, जुडिशरी जो है वो अपना भरपूर काम कर रही हो। अब इशू ये आया है कि पिछले कई साल से आपकी डिटेरिएशन जो है वो आई है, और वो डिटेरिएशन हमारी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के अंदर भी आई है, और वो जुडिशरी जो है हमारे पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट तो एक सस्पेंडेड इदारा हो गया ना हाफिज साहब, उसकी तो हम बात ही नहीं करते ना, वो तो खुखाते चला। लेकिन ये है ना कि जब आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट है।
تو ہم اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ اپنی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر. دوسرا ہوا یہ ہے کہ 1 سال سے جو پارلیمنٹ کے اندر مذاق بنا ہوا ہے کہ جب سے وہ پچھلے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آپ نے دیکھا کہ ایک کس طرح اس ووٹ آف کانفیڈنس کو روکا گیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا, پھر چیف جسٹس نے سو موٹو بھی لیا, ہماری سپریم کورٹ بار بھی گئی اور سارے پروسیس کو ریورس کیا. اس کے بعد سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ اس لیول تک چلی گئی ہے کہ اب ہم پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کوسچنز کی بجائے ہم ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے آ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب والی بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن حافظ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. نوید صاحب, یہ جو ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے متن کو دیکھیں اور دوسری طرف انٹینٹ کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹائمنگ کو دیکھیں. متن میں کچھ گڑبڑ ہے اور انٹینٹ میں اور ٹائمنگ میں تو ہمیں نظر آ ہی رہی ہے گڑبڑ. یہ عدالتی اصلاحات کے لیے بار ایسوسیشن بہت عرصے سے آوازیں اٹھا رہی تھی اور بہت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ آرٹیکل 184(3) میں ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور ایک ہانریبل چیف جسٹس کے پاس ہی یہ سارا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس معاملے میں چاہیں سو موٹر نوٹس لے لیں. تو یہ تو مطالبہ کافی عرصے سے تمام بار ایسوسیشن کا تھا. مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان اور ان کے اختیارات کیوں اتنے کھٹک رہے ہیں لوگوں کو؟ بار ایسوسیشن کو بھی مریم نواز صاحب کو, یہ تو اب تو یہ معاملہ آ گیا, لیکن اس وقت بھی کئی ایسی جگہ پہ تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ کئی ایسے معاملات جو کہ پبلک امپورٹنس کے نہیں ہیں, وہاں پہ سو موٹر لے لیا جاتا ہے. اب میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ پچھلے جو عرصہ کچھ گزرا ہے اس میں کن کن معاملات. آپ نام نہیں لینا چاہ رہے, ثاقب نثار صاحب کا نام لے لیں, افتخار چودھری صاحب کا نام لے لیں, بہت سارے نام, اور کس کا نام, کھوسا صاحب کا نام بھی لیں. نہیں ان کا نام نہ لیں, چلے نہیں لیتے. وہ انہوں نے تو سو موٹو لیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں, ان کا نام نہ لیں. ہاں, لیکن جن واقعات میں سو موٹر لیتے رہے ایک مذاق بن کے رہ گیا تھا. تو اس لیے سینئر لائر سے جو سنجیدہ وکلا ہیں وہ اور بار ایسوسیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور دیگر بھی عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں. تو یہ کام تو انہوں نے اچھا کیا, ہونا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ نے خود اپنے رولز میں ترمیم نہیں کی تو انہوں نے 191 کے تحت جا کے اس میں یہ ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے یہ انہوں نے کیا. ابھی وہ سینٹ میں جائے گا, سینٹ کے بعد سینٹ کے اندر بھی اچھا خاصا پردہ ہونے والا ہے. لیکن حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ سپریم کورٹ کو پتا تھا یہ گڑبڑ ہے اور ججز کے کچھ پچھلے 3 یا 4 سال کے رویے سے پتہ بھی چل رہا تھا کہ ان کو یہ بات کھٹک رہی ہے, اچھی نہیں لگ رہی ہے, لیکن پھر بھی زحمت ہی نہیں ہوئی کہ آپس میں بیٹھ کر آرٹیکل 191 کے تحت مل کر ہی آپس میں ہی معاملات کو حل کر لیں. آج جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے, لیکن اندرونی معاملہ تو اب زبان زد عام ہے, اور جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں, آپ رہتے ہیں, نوید صاحب ہیں, میں ہوں, اس کے اندر تو ہر بندہ یہ ڈسکشن کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ کو جاگ کیوں نہیں آئی پارلیمنٹ کے جاگ سے؟ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ ہے, چیف جسٹس اور دا ججز. اس کے بعد جو تمام بردر ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو امپاور کیا کہ آپ سپریم کورٹ کو کانڈکٹ کریں اس پروسیجر کو, اور انہوں نے انہیں فکسیشن آف کیسز کا پریروگیٹو دیا, اور اس کے بعد انہوں نے بینچز کا بھی دیا اور ان ساری پروسیڈنگز کا دیا. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ڈویژن نظر آ رہا ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے 2009 کے اندر, جب ہمارے تقریباً 115 سے زیادہ ججز جو ہیں وہ فارغ ہوئے. اس کے بعد نئے ججز آئے اور آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں, اس کے بعد سے جو پچھلے 6-7 سال کے اندر جو پروسیس آیا ہے اس پروسیس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں کراپ اپ ہوئیں. اور بڑا میں آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں کہ 2018 سے لے کے 2023 اب آ گیا, ہماری سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ ہوا ہی نہیں ہے. کہ بارہا ہماری بار ایسوسیشنز نے بھی کہا کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں, بارہا ہم نے کہا کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی ہیں, ان کو سٹریم لائن کیا جائے. بارہا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ بڑے اس چیز کے اندر تنگ ہیں کہ ایک سال جو ہے ہماری سپریم کورٹ کے اندر کیسز نہیں لگتے. اور اس سے طرح ہمارا ہائی کورٹ کے اندر یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اگر وہ سول کیس کے لیے آئے تو اس سے 18 سے 25 سال لگتے ہیں. پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بات کر رہے تھے آف ایئر کہ کس طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جو معاملات جاتے ہیں وہ بھی حل نہیں ہوتے. یعنی ہم لوگ اگر کسی جج کی کوئی شکایت لے بھی جائے اور وہ شکایت آگے بڑھنی بھی ہو تو وہ بھی نہیں بڑھی جاتی. یعنی کیا یہ گٹھ جوڑ ہے؟ دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ ہماری یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے ساری بار ایسوسیشنز کی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا, اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو اس کے رولز ہیں اس کے اندر بھی چینجز آنی چاہیے تاکہ ایک لیول پلینگ گراؤنڈ اس کے اندر آئے.
दूसरा उसके अंदर लेवल प्लेइंग ग्राउंड से मुझे मरियम नवाज साहब ना लेवल प्लेइंग ग्राउंड का मतलब ये है कि अगर वो तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर जाएं तो वहाँ के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर एक अच्छी प्रपोजल को डिस्कार्ड ना करें, ताकि सारे जो है वो अपने उसके मुताबिक आएँ। चूँकि देखें पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में अगर आप कोई जुडिशल अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट है, ये कोई आम अपॉइंटमेंट नहीं है। इस शख्स ने इंसाफ देना है, लोगों के दरमियान फैसले करने हैं, तो वो उस शख्स को मेरिट की बुनियाद पे आना चाहिए। Let's be a little candid, हाफिज साहब और नवीद साहब, मसला ये है कि आई नो अ लॉट ऑफ इन्स एंड आउट्स एज वेल, आप लोगों को यकीनन बहुत सारी चीज़ें और पता होंगी। नवीद साहब, आप तो अभी प्रेसिडेंट भी हैं, हमें पता है कि अपॉइंटमेंट्स होते हुए जजेस की किस तरीके से मेरिट की धज्जियां भी बिखेरी जाती हैं। हमें ये भी पता है कि अक्सर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उन जजेस की अपॉइंटमेंट से पीछे ग्रुप्स होते हैं, उनके वकला के ही ग्रुप्स होते हैं। अब पॉलिटिकली शायद आपके लिए मुश्किल हो, इसलिए आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नेम एनीबडी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो हाफिज साहब भी बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स एंड तकर्रुरियाँ, सारी चीज़ें, क्वालिटी, मेरिट, ये सारी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ दिया जाता। अगर इसी तरह से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें जस्टिस अगर इस तरह से अपॉइंटमेंट्स होंगी? जी बिल्कुल, ये भी हमारी बार एसोसिएशन का, और मैं हाफिज साहब की बात से भी इत्तफाक करूँगा, ये मुतालबा रहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स आप जजेस का तरीक़ाकार है उसमें मज़ीद जो है वो तवज्जो की ज़रूरत है और उसमें मज़ीद तरमीम करने की ज़रूरत है, ताकि जब कोई जज अपॉइंट किया जाए तो फिर वो एक ऐसा काबिल आदमी हो और ऐसा गैर जानबदार आदमी हो कि वो इंसाफ फिर दे भी सके और उस पर कोई बंदा उंगली ना उठा सके। तो यानी कानून साजी तो ठीक है लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं। कानून साजी में भी चेंज तब्दीली की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे खोकर साहब फरमा रहे थे कि उसमें अब एक काबिल आदमी है, उसमें अब आपने एक रख दिया मेजॉरिटी के बुनियाद पे, उसको आपने कहा कि नहीं ये इनको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट से रबर स्टैंप है, वहाँ पे उनको कोई इख्तियार नहीं है। वो अगर एक दफ़ा कहते हैं कि नहीं इस पे ये है, हम नहीं करते, तो वो दूसरी दफ़ा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो मंजूर हो जाता है। तो इसलिए इस पे कोई ऐसा तरमीम की ज़रूरत है कि एक प्रॉपर सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाए जो वाकई इस मनसब के अहल हो। हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। एक ये है कि ये अब इस मुल्क के अंदर ना वो टॉलरेंस लेवल रहा है, ना उस लेवल का हमारा कैलिबर रहा है कि हम बड़ी देर तक लोगों को बर्दाश्त करें। अब इसका एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि आप पार्लियामेंट की जो मियाद है उसे कम करें, उसे 5 से 3 साल कर दें, और इसी तरह हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आप 5 साल जज का टेन्योर कर दें और हाई कोर्ट के अंदर 7 साल कर दें। ये जो हमने बनाया हुआ है कि जस्ट कोई बंदा 45, 46 को क्रॉस करता है और हम उसे 15-16 साल के लेके चलते हैं, तो ये है कि अगर आपने 7 साल इस मुल्क की खिदमत कर ली है तो काफ़ी है आपके लिए। इसी हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी खिदमत करने के लिए नायाब में लग जाते हैं हाफिज साहब, और इसी तरह जो है वो अच्छे लोग आते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। अगर आपने इस सिस्टम को इसी तरह स्टेटस को या स्टैगनेट के तौर पे रखा तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है इदारों की रिस्पेक्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस की, और लोगों के अंदर जो क्रेडिबिलिटी है वो अगर ख़त्म हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि डिसफंक्शनल तो हम हो चुके हैं तमाम इदारे जो हैं ऑलमोस्ट। अब हम स्टेट कोलैप्स की तरफ जाना शुरू हो गए, लेकिन स्टेट कोलैप्स से बचने के लिए बड़ों को फैसला कर लेना चाहिए। हाफिज साहब, I 100% एग्री विद यू कि एक शख्स जो आ गया वो फिर जो जब तक 60-65 साल का नहीं हो जाता तब तक बैठा रहता है, चाहे उसके अंदर कैपेबिलिटी हो। 65 साल नहीं, फिर वहाँ से जब वो रिटायर होता है उसके बाद किसी और महकमे में नायब होता है, जब वहाँ से जाता है तो किसी और महकमे में लग जाता है। खिदमत का बड़ा शौक है नवीद साहब, आप क्यों मना कर रहे हैं? इस वजह से ये है कि नए और काबिल लोगों को आने का मौका नहीं मिलता। उस जो लास्ट अपॉइंटमेंट है उससे लोअर ग्रेड की खिदमत का बड़ा शौक है ना। ये पे होना चाहिए कि एक तो चले ये उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात की कि 5 साल या 7 साल एक टर्नओवर कर देने चाहिए कि इससे ज्यादा आप जज नहीं रह सकते, बहुत बेहतरी आ जाएगी उससे। अच्छा, मुझे एक चीज, और दूसरा ये कि जो बंदा एक दफा एक महकमे से रिटायर हो गया वो दोबारा किसी महकमे में अपॉइंट ना हो सके, एक ये चीज भी हो जाए तो नए और काबिल लोगों को आने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप अपने वो देख रहे हैं कि शायद हमें भी मौका मिल जाए। नहीं, बात सुने नवीद साहब, वो बहुत अगर आप बहुत पॉलिटिकली किसी के साथ अलाइन नहीं है तो आना चाहिए, ये कुछ जरूरी है कि यहाँ पे आना चाहिए अगर वो बंदा काम नहीं। मेरी बात सुने मलिक साहब को, उसके लिए ना मसला ये है कि या तो एक ग्रोह के साथ मनोअन आंखें बंद करके उनकी बात सुनना होगी जो कि वो करने वाले नहीं है, या फिर ये है कि किसी सियासी जमात के साथ जुड़ जाएं तो फिर हमारे यहाँ ठीक रहता है मामला। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब इस टाइम पर, हाफिज साहब आपसे ही शुरू करती हूँ, और कैंडिडली
سپریم کورٹ کے ججز میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو 2 کلاس کے بچے نہیں ہوتے جیسے کٹی میں نہیں تم سے بولتا، یہ والی سچویشن ہو رہی ہے کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جب آپ کا جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس سے جب چیزیں آگے نکلتی ہیں اور پھر آگے جا کے آپ کا ایک لانگ ٹینیور کے اندر آتی ہیں چیزیں، تو اس کے اندر جا کے جو ڈویژن آف ججز ہے اس کا ہونا جو ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ججمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح بات. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کا جب دور تھا تو ہم سارے کہتے تھے کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 10 جج بٹھاتے تھے وہی فیصلہ آتا تھا، وہ 14 بٹھاتے تھے وہی فیصلہ آتا تھا، وہ 17 بٹھاتے تھے وہی فیصلہ آتا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ وہ چیز آئی ہے، اس چیز کے اندر یہ سٹارٹ ہوا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹس کے اندر، آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو انٹرنل جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز تھیں اس کی جو آپس کے اندر جو ڈویژنس تھی وہ سامنے آئی. پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے وہ آڈیوز بھی سنی جس کے اندر وہ چیز آئیں. تو وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اس لیول تک چلی گئی ہیں کہ جس لیول کے اندر اب یہ جو چیزیں آئی ہیں کہ اب آپ نے انسٹیٹیوشن کی جگہ جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے کوئی ججمنٹ آئی ہے، آج ایک اور ججمنٹ آئی ہے، آج ہے نا وہ ابھی نوید صاحب آپ کے پاس ہے ججمنٹ، ذرا بتائیں یہ ججمنٹ کیا کہتی ہے. اس ججمنٹ میں ہانریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ رولز میں ترمیم تک انڈر آرٹیکل 184(3) کوئی بھی سو موٹو ایکشن لینے سے روک دیے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوا، آرڈر آ گیا ایک آنریبل جسٹس صاحب کا، بتا دیا کہ آپ سے مجھے بڑے اختلافات ہیں جی، لیکن یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انسٹیٹیوشنز کی جو رسپیکٹ ہے وہی اس کو بڑا کرتی ہے، اور پاکستان کی عوام کے اندر انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ رہنی چاہیے. ہمارے یہ بہت بڑے آنریبل ججز ہیں، ان کے جتنے بھی ڈفرینٹس آف اوپینینز آئیں انہیں اپنے فل کورٹ کے اندر جا کے ان کو ریزالو کرنا چاہیے، اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ڈسکس کیے جانے چاہیے، اور جو ان کا ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک سٹینڈرڈز ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. اس سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب وہ پیچھے ریورس گیئر نہیں لگے گا. اوپن کورٹ میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اوپن کورٹ میں آپ بول کے کہیں آپ ایک بات کہہ رہے ہیں دوسرے جج دوسرے بات کہہ رہے ہیں. کبھی بھی یہ سنا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر ججز جو ہیں وہ آپس کے اندر ریمارکس کو ایکسچینج کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے وہ بھی چیز آ رہی ہے. اب اس کا ہوا کیا ہے؟ اس کا ہوا یہ ہے کہ دیکھیں اس پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بنیاد ہی آپ کی انصاف کی ہے اور جج کی ہے، اور ان دونوں کا رتبہ بہت زیادہ ہے کہ 70 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک جج کا کام کرنا جو ایک ہے. اور دیکھیں ہم لائرز جو ہیں وہ جب ہم کورٹ کے اندر جانے لگتے ہیں تو ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈریس اپ ٹھیک کریں، آپ کے بٹنز بند ہونے چاہیے، اندر آپ نے جا کے چپ کرنا ہے، اور بعض دفعہ جج صاحب ناراضگی کا بھی اظہار کریں تو ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں. پھر اگر اسے سزا یا جزا ہوتی ہے جو اس کے بقول ٹھیک نہیں ہوتی اس کو کنسول بھی لائر ہی کرتا ہے، کوئی نہیں یار ہم اگلی کورٹ کے اندر چلے جائیں گے. تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ججز کا کانڈکٹ ہے یا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو پبلک پراپرٹی ہے کہ جب وہ وہاں پہ بیٹھ سے ہوتے ہیں تو ایک نہیں کئی لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کے مطابق یہ ساری چیزیں کر لی جائیں تو میرا یہ خیال یہ ہے، اور ہمارے جو لائرز بھی ہیں یا بار ایسوسیشنز بھی ہیں وہ اکثر اس چیز کے اندر ججز کانڈکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رسپیکٹ کا ایک ریلیشن آنا چاہیے. کلائنٹ کے ساتھ وہ فیصلہ آپ جو مرضی کریں، جو لا کے ودن 4 کارنرز آف لا آپ کریں، لیکن رسپیکٹ یا آپ کو ٹیمپرمنٹ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا. تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں. آئی وانٹ یور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ایز ویل. پاکستان کی پالیٹکس کے اندر قائد اعظم سے لے کر آنورڈز علامہ اقبال سے وکیلوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اینڈ یو کین ناٹ پولیٹیکلی کمپلیٹلی کلوز آئیز اینی بڈی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان پاکستان. نوید صاحب اس ٹائم پر پلڑا برابر کرنے کی مریم نواز صاحبہ بار بار بات کر رہی ہیں کہ جب تک پلڑا برابر نہیں ہوگا تب تک انتخابات نہیں ہوں گے. مجھے ذرا اس کی قانونی حیثیت بتائیں کہ ایک ڈیسیجن آ گیا تو اس کے بعد پلڑا برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہی جو بات کھوکر صاحب کر رہے ہیں کہ جب عدلیہ کے اندر اس طرح تقسیم کا تاثر آئے گا، ڈویژن کا تاثر آئے گا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز عدالتوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ ریمارکس دیں گے تو پھر لوگ بھی ان کے خلاف باتیں کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے خلاف باتیں کریں گی، عام لوگ بھی ان کو ڈسکس کریں گے، اور عدلیہ کی ساکھ پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی.
جو باتیں ہم کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ عدلیہ نے اپنی عزت خود کرانی ہے. ہم صرف یہ جیسے کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کلائنٹ کو نہیں سمجھا کے جاتے کہ ایسے جانا ہے ایسے جانا ہے, ہم خود بھی جب عدالت میں جاتے ہیں تو سر جھکا کے جاتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو سر جھکا کے نکلتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک ادب احترام ہوتا ہے. آپ دونوں کرتے ہیں, سارے وکیل نہیں کرتے. تقریباً سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ہمارے مجھے مجبور کرے ساری ویڈیوز. ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں, یہ عدالت کی عزت کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور عدلیہ کے ساکھ پہ سوالات اٹھیں گے تو پھر سب کو موقع ملے گا. جیسے ابھی سب کو موقع مل رہا ہے, ہر بندہ جہاں پہ موقع ملتا ہے پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو گیا اور جلسوں میں موقع ملتا ہے تو وہ باتیں کرنے لگتے ہیں. ابھی تو آج مریم نواز صاحبہ نے عمر عطا بندیال صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا, اچھا خاصا کافی زیادہ شاید حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے. لیکن حافظ صاحب یہی والا سوال آپ سے کہ پلڑا برابر کرنا کیا ہوتا ہے؟ انصاف انصاف ہے, عدل عدل ہے, پلڑے برابر کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے ججز. دیکھیں یہ ہے کہ یہ چونکہ پچھلے 12-14 سال سے جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں اور ان پولیٹیکل کیسز کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا ہے, اس کے اندر ججمنٹس بھی آئی ہیں, تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, ان کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے, بلکہ سیریس اس چیز کو لینا چاہیے کہ کیا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور رول کے مطابق ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس جو کیس آیا وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے. لیکن حافظ صاحب کیسے ہم اس کو سیریسلی نہ لیں؟ مریم نواز صاحبہ کے اس طرح کے جارحانہ بیہیویئر کے بعد سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا مرنے مارنے تک بات آ گئی ہے یا وہ رہیں گے سوسائٹی کے اندر یا تھنگز آر سیریس نا, تو اس کو ہم اس طرح برش اسائڈ نہیں کر سکتے جیسے آج سے سال پہلے تک کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیموکریسی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, یہ ٹالرنس کا نام ہے, نیگوسیشنز کا نام ہے, مل بیٹھ کے نام ہے. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ اب اس ملک کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں کنورٹ ہو گئی ہے. اب پاور پالیٹکس یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو میں ٹھیک ہوں اور دوسرے بھی ٹھیک ہیں, اور اگر میں اقتدار سے باہر ہوں یا مجھے کر دیا گیا باہر تو سارے غلط ہو گئے ہیں. اس کا یہی حل یہ ہے کہ آپ سارے ان کو بیٹھیں اور ایک پاکستان چارٹر کے نام سے ایک ہو جس میں جسٹس, گورننس, پارلیمنٹ, الیکشن. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, ہم اس سے زیادہ ہم کیا جائیں گے, گریں گے کیا کہ 140 نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے, 170 نمبر پہ جو ہے ہمارا گورننس سسٹم ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم جو ہے وہ کرپٹ کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں. ہمارا جو انفلیشن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اس طرح کو کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, ہماری امپورٹ ہزاروں کنٹینرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, ان امپلائمنٹ آپ دیکھ لیں, ڈالرز آپ کا باہر جا رہا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانی کرنسی وہ 88 روپے کی ہے, 88 کی ہے, وہ 84 کی ہے, اب افریقہ کی ایتھیوپیا کی کرنسی سے بھی نیچے جا چکے ہیں, 77 کا 77 کا. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ افغانستان والے وہ پورے بھر کے لاتے تھے باکس اور لاکھوں روپے کی ان کی ایک روٹی آتی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اصل اس کا جو وکٹم ہے نا اب وہ پاکستان کا عام شہری ہے, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے جتنے بھی انصاف کے ادارے ہیں, پارلیمنٹ کے ادارے ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں, اگر وہ بفر گیا تو یہ سارا کچھ نہ ان کا اقتدار رہے گا, نہ یہ ادارے رہیں گے, نہ یہ رسپیکٹ رہے گی. لہٰذا اس باٹم تک جانے سے پہلے چیزوں کو ری وزٹ کریں, ریورس کریں, اور جس طرح دنیا کے اندر رسپیکٹیبل کنٹریز کے اندر ادارے کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ سٹیزنز کے طور پہ سلوک کیا جاتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نوید صاحب لاسٹ میں اب یہ جو تھریٹننگ سچویشن آ رہی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے بار ایسوسیشن کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہوگی, اسلام آباد بار کے اندر بھی ہوتی ہوگی یہ بات ساری کی ساری. آپ کیا دیکھتے ہیں لوگ پولیٹیکلی اس ٹائم پر کون سی جماعت کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کریکٹ سائیڈ پر ہے, پولیٹیکلی اینڈ لیگلی بوتھ؟ وکلا کے کسی جماعت کو بھی جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ میرا خیال ہے کسی بھی جماعت کو رائٹ سائڈ پہ نہیں سمجھ رہا. سیاست میں جیسے کھوکر صاحب نے بتایا, سیاست میں شائستگی کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بھی کبھی نہیں جانا چاہیے. آپ کے دروازے ہمیشہ سیاست میں کھلے رہتے ہیں. آپ اگر آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے یا اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اب یا میں نہیں یا تم نہیں, تو وہ پھر معاملات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب, بہت شکریہ کھوکر صاحب آپ نے جوائن کیا. ایک بات تو طے ہے, پاکستان اس ٹائم پر سیاست کے حوالے سے وہ 70 کی دہائی میں چلا گیا ہے, معیشت کے حوالے سے 1947 کے ٹائم پر چلا گیا ہے, اور جو ہماری معاشرت کی سچویشن ہے, جو ہمارے معاشرے کے اندر گراوٹ ہے, مورل کرپشن ہے, ایسی تو کبھی تھی ہی نہیں. ایسی سچویشن ہم روز سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ راک باٹم پہ تو نہیں ہم جا سکتے, پھر ہم گڑھا کھودتے ہیں
اور ادھر کے راک باٹم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے پاکستان کے اس راک باٹم کے سفر کو until or unless it reaches the core of the earth روکنا ہوگا, اور پالیٹیشنز نے روکنا ہوگا جو کہ اس ٹائم پر کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں انفارچونیٹلی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے with the دعا کہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتری کرے. اللہ حافظ.